الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک نیا عنوان کسی کی ظاہری خستہ حالی کو دیکھ کر، غربت کو دیکھ کر، فقیرانہ زندگی کو دیکھ کر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا، کسی اللہ کے ایسے بندے کو جس کی زندگی باغیانہ زندگی ہو، مشرکانہ کافرانہ زندگی ہو، اس پر رشک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر جن کی کافرانہ زندگی ہوتی ہے، خوشحالی کی زندگی ہوتی ہے، تو یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، اور حقیقت میں یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ کسی کی ایسی زندگی جس کی ایمانی زندگی نہ ہو، روحانی زندگی نہ ہو، اللہ والی زندگی نہ ہو، اور اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، اور اللہ کی نعمتیں پا کر کے بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتا چلا جا رہا ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا ہے، اس چیز سے جس میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا ہے۔ کس میں مبتلا کیا ہے؟ نافرمانیوں میں۔ اللہ کی نعمتیں پا رہا ہے لیکن اللہ کی نافرمانیاں کرتا چلا جا رہا ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے مجھ کو اس بیماری میں مبتلا نہیں کیا۔ لیکن کسی کی خستہ حالی کو دیکھ کر، بدحالی کو دیکھ کر، جس کے پاس مال، نہ اچھا گھر ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اچھی زندگی ہے، دنیاوی زندگی، لیکن ہے اللہ کا نیک بندہ، مومن ہے، تو ایسے مومن بندے کو دیکھ کر، خستہ حالی کو دیکھ کر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، بڑی ٹکسالی حدیث ہے۔ سہل بن سعد ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ قال مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کا گزر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، یعنی آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی تھے، ایک آدمی کا گزر ہوا۔ فقال لرجل عنده جالس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی جو بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ ما رأیک فی ھذا، جس آدمی کا گزر ہوا تھا اس کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو ابھی یہاں سے گزرا ہے۔ وہ صحابی پہچانتے تھے اس کو۔ فقال رجل من اشراف الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے قبیلے کا بہت شریف آدمی، یعنی بہت بڑے قبیلے کا آدمی ہے، کوئی قبیلے کے سردار تھے، کون تھے، یا ایسا آدمی ہے کہ ھذا واللہ حری ان خطب ان ینکح وان شفع ان یشفع، یہ تو ایسا آدمی، بڑا آدمی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ اگر یہ کہیں کسی خاندان میں نکاح کا پیغام دے تو اس کا نکاح ہو جائے گا، کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے گی، یعنی بہت با اثر آدمی ہے۔ قال، راوی کہتے فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاموشی اختیار کر لی، اب خاموش ہو گئے۔ پھر مر رجل، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پھر ایک آدمی گزرا، دوسرا آدمی آیا، لیکن پہلے والے آدمی کے بارے میں جو آپ کو رائے دیا گیا کہ ایسا ایسا آدمی ہے، سفارش کی جائے، نکاح کا پیغام دے جائے تو قبول کر لیا جائے گا، آپ نے خاموشی اختیار کی، کچھ جواب نہیں دیا۔ جب دوسرا آدمی گزرا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے پھر پوچھا انہی صحابی سے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ما رأیک فی ھذا، بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، ابھی جو آدمی گزرا ہے۔ فقال یا رسول اللہ، صحابہ رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا رجل من فقراء المسلمین، فقراء مسلمین، مسلمان فقراء میں سے ایک آدمی ہے، بہت غریب آدمی ہے، خستہ حال، اور ایسا غریب ہے، ایسی غربت والی زندگی ہے اس کی کہ ھذا حری ان خطب اللہ ینکح وان شفع اللہ یشفع، اگر کسی خاندان میں نکاح کا پیغام دے تو اس کا پیغام قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی سفارش کرے تو سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی خستہ غریب آدمی ہے۔ وَإِنْ قَالَ اللہ يَسْمَعَ، اور اگر کسی کے بارے میں کچھ بات کرے تو اس کی بات سنی نہیں جائے گی، یعنی کوئی با اثر آدمی نہیں ہے دنیاوی معاملات میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا دونوں آدمیوں کے بارے میں۔ جو پہلا آدمی گزرا تھا جس کے بارے میں کہا یہ ایسا ایسا ہے، بہت با اثر آدمی ہے، دوسرا آدمی جو گزرا فقراء مسلمین میں تھے، مسلمانوں کے فقیروں میں یعنی خستہ حالت والوں میں سے تھے، تو آپ نے فیصلہ دیا ھذا خیر من ملأ الارض مثل ھذا، کہا دیکھو پہلے آدمی جو گزرا وہ اس جیسے آدمی اگر پورے زمین بھر جائے اس سے، وہ آدمی اور اس جیسا آدمی، اس جیسے آدمی سے پورے زمین بھر جائے، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ آدمی ہے جو بعد میں گزرا، اس لیے کہ اس کی زندگی ایمانی والی زندگی تھی، تقوی والی زندگی تھی۔ انسانوں کی عام حالت یہ ہے کہ دنیا کی دولت، دنیا کی بڑائی ہی کو دراصل اپنے اصلی زندگی اور قیمت والی زندگی سمجھتا ہے، اور اللہ کے جو بندے اس سے خالی ہوں، اگرچہ ان کے پاس ایمان، حسن عمل کی دولت کتنی ہو، عام طور سے انسان ان کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو حقیقت میں اس حدیث کے اندر ایک علاج بتایا گیا ہے جو ایک قلبی اور ذہنی بیماری ہے، کہ اللہ بہت ممکن ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس جو صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، جن سے آپ گفتگو کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر جراثیم موجود ہوں اور اللہ کے پیارے پیغمبر اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہوں۔ حدیث کی شرح کرنے والوں نے یہاں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ دونوں گزرنے والے حقیقت میں مسلمان تھے، ایمان والے تھے، لیکن یہ کہ البتہ پہلے جو گزرے وہ دنیا کی دولت و جاہت میں برتر تھے، بعد میں جو گزرے ان کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ اسی فرق کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک فیصلہ دیا
اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ناظرین کرام کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اصل تعلق دین کا تعلق ہے، اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس مال ہو، دولت ہو، ثروت ہو، سب کچھ ہو، لیکن دین کے ساتھ چل رہا ہے تو یقیناً اس کو وہ درجہ، وہ مقام ملے گا۔ جیسے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ آپ کی زندگی کے آخری اتوار میں، مال غنیمت کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا تو مسلمانوں کے اندر مال آ گیا تھا، دولت آ گئی تھی۔ کچھ مالدار دولت والے ایسے بھی تھے، عثمان غنی ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہے، دوسرے اور لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، لیکن انہوں نے دولت سے دین کمایا، دولت سے اللہ کی رضا کمائی۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لا باس بالغنا، اگر اللہ نے کسی کو دولت دی ہو، مال دیا ہو، پراپرٹی دیا ہو تو لمن اتقی، اس کے لیے جو متقی پرہیزگار ہو اس کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بات چل رہی تھی کسی کو کی خستہ حالت دیکھ کر کے اس کو یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ روایت ابو ہریرہ کی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، اور غالباً یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی پڑھی گئی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ بہت سے پراگندہ لوگ، بہت پراگندہ یا پراگندہ بالوں والے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے، جن کو دروازوں پر دھکے دیے جائیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم دے لیں کہ اے پروردگار عالم تو میری اس قسم کو پوری کر دے، تو پروردگار عالم ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کی بڑی خستہ حالی زندگی ہوتی ہے، پراگندہ، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ، اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کہ اللہ سے دعا کرنے کہ اللہ تو یہ میری دعا سن لے، قبول کر لے، اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب بھی یہی، کسی کو میلا کچیلا، خستہ حالی، پراگندہ حال دیکھ کر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن کی مقبولیت کا یہ مقام ہے کہ پروردگار عالم ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ لیکن ہاں ناظرین کرام، اس بات کی وضاحت بھی کر دی جائے، حدیث کا مقصد یہ نہیں کہ پراگندہ حالی یا گرد و غبار والی میلا کچیلا آدمی اللہ کو پسند ہے، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا النظافۃ من الایمان، نظافت، صفائی یہ ایمان میں سے ہے، اور صاف ستھرا رہنا اللہ کے پیارے پیغمبر پسند کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے کہ اپنے حلیہ کو صحیح رکھو۔ بلکہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز میں کچھ لوگ ایسے آ گئے تھے جن کے کپڑوں سے کچھ باس آ رہی تھی، بو آ رہی تھی، پسینوں میں شرابور تھے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں لوگ دور دراز سے آتے تھے، گرمی کا زمانہ ہوتا تھا، ویسے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صفائی کی تعلیم دی
کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ، غسل کر کے آؤ، یہ جمعہ کا دن ہے۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس حدیث کا مدعا یہ ہے کہ پراگندہ بال اور میلے کچیلے گرد و غبار میں اٹے رہے، ایسا مقصد نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا گیا ہے کہ حدیث کا مقصد اور منشا، اس کی روح یہ کہ اللہ کے کسی بندے کو خستہ حالت میں دیکھ کر، گرد آلود دے کر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں دراصل ان لوگوں کا خیال اور حال کی اصلاح کی گئی ہے جو اللہ رب العالمین کے غریب اور خستہ بندوں کو ناکارہ سمجھتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی کی حالت کو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی تھی۔ آپ لوگوں میں بیٹھتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ باہر سے آنے والا آدمی سوال کرتا تھا، من فیکم محمد، بتاؤ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اور بتایا جاتا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت آدمی پہچانتا تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کو علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ قبیلہ سلیم کا ایک آدمی سواری پر سوار ہے، من فیکم محمد، تم میں سے کون آدمی ہے؟ ذرا اس نے سختی سے بیان کیا۔ عمر ابن خطاب موجود تھے، کہا اللہ کے رسول دانی چھوڑ دیجیے، آپ میں ان کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، پیغمبر دنیا میں حلیم بردبار بن کر کے آتے ہیں۔ بہرحال ایک لمبا طویل واقعہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام لے آیا، مسلمان ہوئے، اور پورے قبیلہ سلیم کے لوگ اسلام لے آئے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو بھی ایسی نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔